بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین نن زه خبره د مس باره کې کومه چې آیا په سټ باندې مس شته کو نشته. زمونږ دا پښتانه علما په دې باندې بالکل خبرې نه کوي، حالانکې دا ډېره اهم خبره ده. خو ما د اردو علماو په مدد سره دا ویډیو زه ستاسو مخکې پیش کول غواړم چې د هغوی د ګردن باره کې ډېرې ښکلې خبرې کړي او ډېر اهم بیان یې ورکړی دی، حالانکې زمونږ ډېرو پښتنو ته به د دې متعلق پته نه وي. ناظرین مولانا اسحاق خو پکې بالکل دا بدعت هم ګڼلی دی، خو زیات علماو په دې باندې مختلف بحث کړي دي. راځئ چې موږ دا علما وګورو چې آیا د ګردن یعنې د سټ په مسه باندې دا علما څه وایي. راځئ چې دا علما واورو چې دوی څه وایي. سر کے مسا میں گردن کا مسا شامل نہیں ہے. سر کا مسا ایسے ہوتا ہے، پانی لیا آپ نے اور پورے دونوں ہاتھ رکھ کے پیچھے لے گئے، بس ختم. اور اگر واپس دوبارہ لے آئے تو بھی ٹھیک ہے. دونوں روایتیں ملتی ہیں، حدیث میں یہ بھی ملتا ہے یوں بھی اور دوبارہ لانا بھی ملتا ہے. تو ایک دفعہ بھی کر لے تو کافی ہے. سر کا مسا کریں، اس کے بعد انگلی سے کان کا کیا، کان کے پچھلے حصے کا کیا، بس. گردن میں جو پچھلے حصے کا مسا ہے ایک ضعیف روایت ہے، اس میں صحیح حدیث نہیں ہے. اس ضعیف روایت کی بیس پر علماء کہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ سنت نہیں سمجھا جائے گا، اور کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے. اور اس مسا کا اگر کوئی انکار ہی کر دے تو بھی ٹھیک ہے. بعض علماء اس گردن کے مسے کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. کچھ لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں، اس کا مختلف طریقے سے بھگانا، یہ اس کے اتنے فائدے فلاں ہیں. گردن کا مسح کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. اس کے اپنے فائدے ہوں گے، فائدوں سے ہم کو انکار نہیں، اس لیے کہ جسم کو دھونے کے فائدے ہوتے ہی ہیں، تو آپ الگ سے دھوئیے اس کو، آپ کو دھونا ہے تو. لیکن گردن کا اسپیشل مسح، ہاں گدی پہ جانے تک کچھ پانی چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں، اسپیشل مسح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کسی صحیح روایت سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے. ہم نے یہ تو سیکھ لیا جس کا سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ وضو میں ثابت نہیں ہے. یہ ایسے گردن پہ پوٹھا ہاتھ، ایسے الٹا ہاتھ پھیرا، پھر ایسے کیا، یہ مسنون نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے میں گردن کا مسح، یہ اس طرح الٹے ہاتھوں سے جو گردن کا مسح کرتے ہیں ہمارے بھائی، محبت رسول کے دعوے دار ہیں. محبت تو اطاعت مانگتی ہے نا، محبت تو کہتی ہے کہ بات مانو، کہا مانو، ان کے بتائے ہوئے کو کافی سمجھو، وہی دین اور شریعت ہے. دین اور شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. آپ کے وضو میں گردن کے مسے کا کوئی تذکرہ بالکل نہیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور اگر کسی کو کوئی اشکال ہے تو میں حاضر ہوں. بالکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں گردن کا الٹے ہاتھوں سے جو مسح ہمارے ہاں رائج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں کیا. لیکن محبت کا دعویٰ بھی ہے، عشق رسالت کے نعرے بھی ہیں، اور ساتھ ہر وضو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں بھئی نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے تھے، احکامات اسی طرح عمل کرنا میں دے کر جا رہا ہوں. میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں جس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی اس میں اندھیرا نہیں ہے، اور کوئی اس میں شک و شبہ والی بات نہیں ہے، سب کچھ واضح ہے. لیکن اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے. عمل کرنے کی باری آتی ہے، پھر کیا کہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی؟ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے یوں لکھا ہوا ہے، آخر ان کے پاس بھی تو کچھ ہوگا. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو کسی بزرگ، کسی پیر، کسی ولی اور کسی امام کو سامنے لانا یہ آپ کی توہین ہے، یہ آپ کی عزت نہیں ہے. گردن تو اس میں مسا نہیں، سر کا مسا قرآن میں یار واضح موجود ہے. سر کا مسا، گردن اس میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو حنفی بھی خود کہتے ہیں کہ گردن کا مسا مستحب ہے جی، سنت نہیں کہتے. یہ جو ایسے ایسے کر کے پھیر رہے ہوتے ہیں اور بعد ایسے تک لینے میں، اور یہ جو ایسے تک ہے نا، اس کو فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے بدعت جی. اٹھائیں بارے شریعت، گلے کا مسا بدعت ہے، وہ کہتے ہیں گردن کا مسا مستحب ہے. تو دیکھیں، ایک بدعت ایک بابوں نے سٹارٹ کی، اگلی بابیوں نے سٹارٹ کر دی.
سر کا مسا یار قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھے قرآن میں لکھا ہوا ہے سر کا مسا، بخاری مسلم میں سر کا مسا، اور وہ بخاری میں واضح الفاظ ہیں کہ یوں ہاتھ ایک دفعہ پیچھے لے جاؤ اور پھر یوں لے جاؤ۔ وہ جو بعض ایسے کر کے کرتے ہیں وہ بھی مطلب فقہا نے لکھا ہے، ادروائز یہ خالی گیلا کیا ہاتھ یوں کر کے ایسے لے گئے اور ایسے لے گئے، اور یہ سر کا مسا ہے، سر کے بالوں کا مسا نہیں ہے۔ ہاں اب جس کی گنج ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ ایسے مسا کر لے، نہیں، اس نے پوری گنج کے اوپر سے مسا کرنا ہے، یہ سر کا مسا ہے۔ اور اگر بخاری مسلم میں پگڑی آپ نے وضو کر کے پہنی ہوئی ہے نا تو آپ 5 نمازوں تک پگڑی کے اوپر بھی مسا کر سکتے ہیں، جرابوں کے اوپر مسا بھی، چمڑے کے موزوں کے اوپر بھی مسا، دونوں کر سکتے ہیں۔ گردن کا مسا بدعت ہی ہے، یہ گردن پر جو ہاتھ پھیرتے ہیں نا وضو میں، یہ بالکل اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں، نہ یہ کوئی صحابہ کا عمل ہے، یہ غلط ہے، کچھ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی روایت نہیں اس کی، بس سر کا مسا کرو، کانوں کا، 2 چیز، سر قرآن میں آ گیا، سر کا مسا کرو، کان حضور نے شامل کر دیے کہ جتنے علماء احناف ہیں ہر ایک مانتا ہے، بڑے جتنے دیکھ لیجئے کہ گردن پر مسح کی حدیثیں ضعیف ہیں، اسی لیے وہ اس کو سنت نہیں مستحب مانتے ہیں، اس کو سنت نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں وہ؟ مستحب ہے، سنت نہیں کہتے۔ تو یا تو یہ بیچارے جاہل ہیں، یہ ایک مومن سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، ایک مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اس سے اللہ کی قسم یہ قسم کی چیزیں سردید ہو اس قسم کی، کم سے کم میرا ذہن تو قبول نہیں کرتا، میرا ذہن قبول نہیں کرتا۔ یا پھر بلا وجہ دھاندلی، یاد آتا ہے امام احمد حنبل رحمہ اللہ کا قول، ابن نصر مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قیام اللیل میں نقل کیا ہے، ہؤلاء اصحاب ابی حنیفہ لیس لہم بصر، اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو مجھے معذور سمجھیں گے۔ یہ حنفی حضرات، ان کو حدیث کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، کوئی بصیرت نہیں ہے، ما ہی الا الجرأہ، یہ صرف دھاندلی سے کام لیتے ہیں۔ کس سے کام لیتے ہیں؟ صرف جرأت اور دھاندلی سے کام لیتے ہیں۔ میں مثال دوں آپ کو، یہی حدیث سے پیش کیا ہے، اصلاً تو یہ حدیث کامل کے علاوہ کسی اور کتاب میں پائی نہیں جاتی ہے، اور کامل جانتے ہیں کون سی کتاب ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ الکامل فی الضعفاء۔ کیا ہے؟ الکامل فی الضعفاء، ان روات کا بیان ہے جس میں ان جو ضعیف ہیں۔ ناظرین دا تاسو واورېدل چې د ګردن مسا نشته، که څوک کوي بیله یو خبره ده، خو لکه د دې علماو د خبرو او د دې د علم مطابق دا پته لګي چې د سټ مسا نشته، نو انشاءالله زما کوشش دی چې زه تاسو ته دغسې معلومات راوړم۔ الله دې مونږ لا په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي، او الله دې مونږ ته د نیکو هدایت وکړي۔ انشاءالله بیا به ملاقات کوو، د هغې پورې اجازت غواړم، الله هم خوشحاله آباد لره۔ السلام علیکم۔